اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں علی احمد کراچی صاحب کی خدمت میں اس وقت پارہ نمبر 24 کے پہلے ربع کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو علامہ سید ذیشان حضرت جوادی مرحوم نے کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں پچھلی ویڈیو میں تلاوت کر چکا ہوں، اب آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ 24 پارے کے پہلے ربع کی آیات کو سامنے رکھیں اور ترجمہ سنیں۔ تو یہ پریکٹس اگر آپ نے مسلسل جاری رکھی تو انشاءاللہ خدا کا شکر ہے، میرا تجربہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ خدا کی تائید اور توفیق اگر شامل حال رہی تو آپ خود آیات کا ترجمہ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور صداقت کے آ جانے کے بعد اس کی تکذیب کرے؟ تو کیا جہنم میں کافرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص صداقت کا پیغام لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ در حقیقت صاحبان تقوی و پرہیزگار ہیں۔ ان کے لیے پروردگار کے یہاں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں، اور یہی نیک عمل والوں کی جزا ہے، تاکہ خدا ان برائیوں کو دور کر دے جو ان سے سرزد ہوئی ہیں، اور ان کا اجر ان کے اعمال سے بہتر طور پر عطا کرے۔ کیا خدا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں، حالانکہ جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اور جس کو وہ ہدایت دے دے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا خدا سب سے زیادہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجئے کہ کیا تم نے ان سب کا حال دیکھا ہے جن کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی جن کی بات تم مانتے ہو، کہ اگر خدا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس نقصان کو روک سکتے ہیں؟ یا اگر وہ رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس رحمت کو منع کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا خدا کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے کہ قوم والوں تم اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں اپنا عمل کر رہا ہوں، اس کے بعد ان قریب تمہیں سب کا حال معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہم نے اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ آپ جو ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ ہی وہ ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ اس بات میں صاحبان فکر و نظر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر سفارش کرنے والے اختیار کر لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ایسا کیوں ہے؟ چاہے یہ لوگ کوئی اختیار نہ رکھتے ہوں اور کسی طرح کی بھی عقل نہ رکھتے ہوں، کہہ دیجئے کہ شفاعت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اسی کے پاس زمین و آسمان کا سارا اقتدار ہے، اور اس کے بعد تم بھی اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب ان کے سامنے خدا یکتا کا ذکر آتا ہے تو جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اے پروردگار، اے زمین و آسمان کے خلق کرنے والے اور حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان مسائل کا فیصلہ کر سکتا ہے جن میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں،
اور اگر ظلم کرنے والوں کو زمین کی تمام کائنات مل جائے اور اتنا ہی اور بھی مل جائے تو بھی روز قیامت کے بدترین عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دیں گے، لیکن ان کے لیے خدا کی طرف سے وہ سب بہرحال ظاہر ہوگا جس کا یہ وہم و گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ مالک کائنات نے تخلیق کائنات میں یہ عجیب مصلحت رکھی ہے کہ انسان کو دو اجزاء سے مرکب کر دیا ہے، ایک کو مادی بنایا ہے اور ایک کو غیر مادی، اور پھر حیات کا فلسفہ یہ قرار دیا ہے کہ مادی کی حیات کا دار و مدار غیر مادی پر رکھا ہے، اور غیر مادی کی زندگی کا دار و مدار مادی پر نہیں رکھا ہے۔ گویا یہ ایک اشارہ ہے کہ انسانیت کا دار و مدار روحانیت اور معنویت پر ہے، مادیت کی کوئی ہستی و حقیقت نہیں ہے۔ اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ پروردگار نے غائب کی زندگی کو حاضر سے وابستہ نہیں کیا ہے، بلکہ حاضر کی زندگی کو غائب سے وابستہ کیا ہے، کہ جب تک جسم حاضر کا رشتہ روح غائب سے برقرار رہے گا انسان زندہ رہے گا، اور جب غیب سے رشتہ ٹوٹ جائے گا تو موت واقع ہو جائے گی۔ اور یہ ایک اشارہ ہے کہ جس طرح انسان کی حیات روح غائب سے وابستہ ہے، اسی طرح ایمان کی زندگی بھی ایمان بالغیب سے وابستہ ہے، اور اس کے بغیر ایمان زندہ رہنے والا ہے اور ایمان کہے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان زندہ رہنے والا ہے اور ایمان کہے جانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ صاحبان عقل کو تخلیق کے نکات اور مسائل پر غور کرنا چاہیے اور ایمان بالغیب کی عظمت کا اندازہ کرنا چاہیے، اور ان کی ساری بد کرداریاں ان پر واضح ہو جائیں گی، اور انہیں وہی بات اپنے گھیرے میں لے لے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو ہمیں پکارتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یا تو مجھے میرے علم کے زور پر دی گئی ہے، حالانکہ یہ ایک آزمائش ہے، اور اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کہا تھا، تو وہ کچھ ان کے کام نہیں آیا جسے وہ حاصل کر رہے تھے، بلکہ ان کے اعمال کے برے اثرات ان تک پہنچ گئے، اور ان کفار میں سے بھی جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان تک ان کے اعمال کے برے اثرات پہنچیں گے، اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ ہی جس کے رزق کو چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ ان معاملات میں صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے لیے سراپا تسلیم ہو جاؤ، قبل اس کے کہ تم تک عذاب آ جائے تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکتی ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین قانون نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو، قبل اس کے کہ تم تک اچانک عذاب آ جائے اور انہیں اس کا شعور کبھی نہ ہو۔ پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے اور میں مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ رحمت خدا سے مایوسی ایک عظیم جرم اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ کوئی گناہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو رحمت خدا سے بالاتر ہو اور جس کے معاف کرنے پر خدا بھی قادر نہ ہو، جو بہرحال ایک غیر منطقی تصور ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اس طرح رحمت خدا کا مذاق اڑانے لگے اور اسے گناہ کرنے کا بہترین بہانہ بنائے کہ یہ بھی ایک دوسرا جرم عظیم ہے۔ اسلام کی نگاہ میں رحمت خدا سے مایوس ہونا بھی ایک جرم ہے، اور عذاب خدا کی طرف سے لاپرواہ ہو جانا بھی ایک جرم ہے۔ خدا ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 57 کا ترجمہ یہ ہے سورہ زمر کی کہ یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی صاحبان تقویٰ میں سے ہو جاتا، یا عذاب کے دیکھنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ اگر مجھے دوبارہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک کردار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ہاں ہاں، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں
تو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر سے کام لیا اور کافروں میں سے ہو گیا، اور تم روز قیامت دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں۔ اور کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور خدا صاحبان تقوی کو ان کی کامیابی کے سبب نجات دے دے گا کہ کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گی اور نہ انہیں کوئی رنج لاحق ہوگا۔ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کی تمام کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اس کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے جاہلوں، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں غیر خدا کی عبادت کرنے لگوں؟ اور یقیناً تمہاری طرف اور تم سے پہلے والوں کی طرف یہی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم شرک اختیار کرو گے تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہارا شمار گھاٹے والوں میں ہو جائے گا، گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں نے واقعاً اللہ کی قدر نہیں کی ہے، جبکہ روز قیامت تمام زمین اسی کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اسی کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک و بے نیاز ہے، اور جن چیزوں کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں ان سے وہ بہت بلند اور بالاتر ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی، علاوہ ان کے جنہیں خدا بچانا چاہے گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء علیہ السلام اور شہداء کو لایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ سب کے اعمال سے پورے طور سے باخبر ہے۔ اور کفر اختیار کرنے والوں کو کہ وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہکائے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے سامنے پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے خازن سوال کریں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو آیات رب کی تلاوت کرتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ تو سب کہیں گے کہ بے شک رسول آئے تھے، لیکن کافرین کے حق میں کلمہ عذاب بہرحال ثابت ہو چکا ہے۔ تو کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، کہ تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے قریب پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے خزانے دار کہیں گے کہ تم پر ہمارا سلام ہو، تم پاک و پاکیزہ ہو، لہذا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے کہ شکر خدا ہے کہ اس نے ہم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے اور ہمیں اپنی زمین کا وارث بنا دیا ہے کہ جنت میں جہاں چاہیں آرام کریں، اور بے شک یہ عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ ملائکہ عرش الہی کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف ایک ہی آواز ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ خدا ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے بہت وضاحت کے ساتھ ہدایت کر دی ہے، اور یہ جب ہمیں پتہ چلے گا، جب ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم یہ سمجھ کے قرآن کو نہ رکھ دیں کہ یہ تو عربی میں ہے، ہمیں عربی نہیں آتی ہے۔ کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا آ جائے گی، کوئی مشکل بات تھوڑی ہے۔ بہت سی چیزیں آپ کو نہیں آتی تھیں، اب آ گئی نا، آپ اس کے لیے بھی کوشش کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ آپ ترجمہ پڑھیں، آیات کو سامنے رکھیں، خدا توفیق دے گا، انشاءاللہ آپ خود ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے۔ ضرور مشق کریں اور رمضان المبارک سے اس کی ابتدا کر لیں انشاءاللہ۔ میرا تجربہ ہے الحمدللہ، خدا نے مجھے یہ صلاحیت عطا فرما دی ہے کہ میں تھوڑا بہت آیات کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ ان بچوں کو دیکھیں جو بچے حفظ کر رہے ہیں، آپ ان سے ترجمہ پوچھیں، وہ بتائیں گے کہ ترجمہ کیا ہے۔ یہ خدا نے صلاحیت سب کو دی ہے، ہر شخص ولی خدا بن سکتا ہے، محنت کرے، بجائے ادھر ادھر بیٹھ کے باتیں کرنے کے، وقت ضائع کرنے کے، قرآن کا ترجمہ لے کے بیٹھے، قرآن لے کے بیٹھے، اللہ سے مدد طلب کرے، امام زمانہ سے مدد طلب کرے، خدا مدد کرتا ہے۔ بجائے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ان سے مدد طلب کرے،
خدا سے مدد طلب کرے، امام نماز امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرید شریف کو پکارے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔